خداوند یسوع ناصری کے نام اسلام۔ آج ہم کفارہ کے تعلق سے کہن کی ذمہ داریوں اور خدمت کو دیکھیں گے۔ کہن کی اس سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اور یہ یوم کفارہ اس دن کی طرف اشارہ کرتا ہے جب خداوند یسوع مسیح ہمارے ابدی کفارہ کے طور پر قربان ہوئے تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں۔ احبار کی کتاب 23 باب 27ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ تم اسی دن اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ یوم کفارہ کے دن کہن کیا کرتا تھا، اس دیکھنے سے پہلے ہم خیمہ اجتماع کی ڈھانچے کو، اس کی ساخت کو دیکھیں گے۔ یہ کون سی سمت ہے؟ یہ دوسری دائیں طرف شمال کی طرف، پھر جنوب کی طرف، یہ یہاں پر مشرق مغرب شمال جنوب۔ اور شمالی سمت میں قربان گاہ ہوتی تھی، اور یہاں سے کہن داخل ہو کر صحن میں آتا تھا، اور پھر پاک مقام، یہ یہاں تک پاک مقام کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قربان گاہ ہوتی تھی، بخور کی قربان گاہ ہوتی تھی، پھر پاک ترین مقام ہوتا تھا۔ احبار کی کتاب میں سے ہم حوالہ جات کو دیکھیں گے، اور کیونکہ یہ حوالہ جات ہمیں درجہ بدرجہ کہانت کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ یوم کفارہ کو سر انجام دیتا تھا۔ 16 باب کی پہلی 3 آیات: اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردہ کے اندر کے پاک ترین مقام سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے، تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ اور ہارون پاک ترین مقام میں اس طرح آئے کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک مینڈا لائے۔ 16 باب 29 سے 34 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو، جو تمہارے بیچ بدوباش رکھتا ہے کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ یوم کفارہ سبت کی طرح تھا کہ کوئی اس میں بھی کام کاج کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں مصلوبیت کی طرف صرف اشارہ نہیں، بلکہ اس طرح بھی دیکھنا کہ ہم کس طرح سے خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ ہمیں خدا کی پرستش اور عبادت مناسب طریقہ سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو عزت اور جلال ملے۔ کیونکہ اسی روز 30ویں آیت سے، کیونکہ اسی روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ یہ سبت کا دن تھا، گویا اس دن انہیں آرام کرنا تھا، اور اس میں خدا کو تخت نشین ہم دیکھتے ہیں۔
اور اس دن ہم نے اپنے کاموں پر نہیں بلکہ خدا کے کاموں اور اس کی قدوسیت اور الوہیت پر غور کرنا ہے۔ 32ویں آیت، اور جو اپنے باپ کی جگہ کاہن ہونے کے لیے مسح اور مخصوص کیا جائے وہ کاہن کفارہ دیا کرے، یعنی کتان کے مقدس لباس کو پہن کر وہ مقدس کے لیے کفارہ دے، اور خیمہ اجتماع اور مذبح کے لیے کفارہ دے، اور کاہنوں اور جماعت کے سب لوگوں کے لیے کفارہ دے۔ سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دینا۔ خیمہ اجتماع میں جو چیزیں موجود ہوتی تھیں، اور کاہن کو کتان کا لباس پہننا ہوتا تھا، اس دن کفارہ کے دن کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ہم خدا کے حضور فروتن کرنا تھا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے 34ویں آیت، یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان کے سب گناہوں کا کفارہ دیا، اور اس دن جیسا خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ جب یوم کفارہ کے دن کاہن سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا، ابراہیم پاک نے اپنی کتاب میں اور ابراہیم پاک بیان کرتے کہ اس دن 4 مرتبہ کاہن جو ہے وہ پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا۔ بعض سکالر کہتے ہیں کہ وہ اس دن 3 مرتبہ پاک ترین مقام میں جاتا تھا۔ غور کریں، بائبل کو پڑھیں کہ کاہن پاک ترین مقام میں اس دن کتنی دفعہ جاتا تھا۔ کفر جو لفظ ہے اس سے ہی لفظ کفارہ ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے ڈھانپنا، اور یوم کفارہ کا مطلب ہے ڈھانپنے کا دن، اور اس کا مطلب ہے کہ انسان کے گناہ ڈھانکے جاتے تھے، اس کی برہنگی اور شرمندگی اور کمیاں کمزوریاں ڈھانکی جاتی تھی۔ یہ یسوع کے صلیبی کفارہ بخش کام کی تصویر ہے۔ اس دن گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا، اور پاک جماعت ہوتی تھی، اور رضا کی قربانیاں خدا ان کے حضور میں گزرانی جاتی تھیں۔ اور اس روز بنی اسرائیل خدا کے حضور پیش ہوتے تھے۔ 23 باب 27ویں اور 28ویں آیت کو بھی ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں 23 باب اور 27ویں اور 28ویں آیت بیان کرتی ہے، اس روز اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزرانا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ اور یوم کفارہ کو انہوں نے آرام کرنا تھا۔ 7 دن تک کاہن وہاں پر موجود رہتا تھا، اور وہ مذبح پر خون چھڑکتا تھا، وہاں پر بخور گاہ کی جو قربان گاہ ہوتی ہے بخور جلاتا تھا، چراغ دان کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور دیگر چیزوں کی دیکھ بھال کرتا اور ان کو درست حالت میں رکھتا تھا۔ اس عبادت اور پرستش کی تیاری کے لیے کاہن وہاں پر موجود ہوتا تھا۔ 7 دن تیاری ہوتی تھی، اور تاکہ اس ایک دن میں خاص دن جو ہوتا تھا وہاں پہ خدا کی عبادت کی جائے، اس کے حضور قربانیاں گزرانی جائیں۔ اور ان 7 دنوں میں کاہن عارضی طور پر ایک کاہن مقرر کرتا تھا، تاکہ کسی بھی صورتحال میں اگر وہ ذمہ داریاں نہ نبھا سکے تو کاہن ایک تیار کیا جاتا تھا تاکہ وہ اس کی جگہ لے سکے۔ کسی وجہ سے اگر وہ یوم کفارہ کے دن دستیاب نہ ہو تو وہاں پر ایک متبادل تیار کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر کاہن مر جائے
بیمار ہو جائے یا ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر وہ ایک عارضی کاہن جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا۔ اگر کاہن سے کوئی گناہ ہو جائے اور کسی چیز کو چھونے سے وہ ناپاک ہو جائے، ایسی صورتحال میں ایک متبادل کاہن جو ہے تیار کیا جاتا تھا۔ یوم کفارہ کے دن صبح صبح ایک دن پہلے مشرقی دروازہ پر کاہن آ کر جانور کا جائزہ لیتا تھا کہ وہ بے داغ ہے، اس میں کوئی نقص خرابی تو نہیں ہے، اور یہ قربانی کے معیار پر پورا اترتا ہے، اور ساری جو جانور ہوتے تھے ان کو معائنہ کیا جاتا تھا کہ آیا یہ قربانی کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، اور کاہن آپس میں ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے، اور یوم کفارہ سے ایک رات قبل اور سردار کاہن جو ہوتا تھا دوسرے کاہنوں کو اپنے تجربات اور سارے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ہدایات دیتا تھا، تاکہ دیگر کاہن جو ہیں وہ ہر ایک مرحلہ اور ہر ایک سٹیپ کو سمجھ اور جان سکیں۔ سینئر جو کاہن ہوتا تھا یوم کفارہ کی طرف سے کلام پڑھتا تھا، وہ حلف بھی اٹھاتا تھا۔ اس رات کاہن سوتا نہیں تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ خداوند کے دن کے لیے بیدار اور ہوشیار رہنا، اور کسی طرح کی غنودگی اور نیند کاہن اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیتا تھا، تاکہ کسی طرح سے وہ گناہ نہ کرے۔ اور پھر جو اس سے جونیئر کاہن جو ہوتا تھا وہ اپنی باری لیتا تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ کاہن جو ہے وہ کسی طرح سو نہ گیا ہو، اور وہ اس کو دیکھتا رہتا تھا اور پوچھتا رہتا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ یوم کفارہ کے بہت صبح سویرے، اور جب تقریب شروع ہوتی اور کسی طور سے کاہن دیر نہیں کر سکتا تھا۔ اتوار کے صبح جب بہت سے لوگ اتوار کے صبح چرچ میں آتے ہیں وہ اکثر لیٹ ہوتے ہیں۔ ہم لیٹ ہونے کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ لیٹ آنے کو کوئی جرم نہیں سمجھتے۔ یہاں پر ہم دیکھتے کہ کاہن جو تھا وہ کسی طور سے بھی لیٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ خدا کے لیے کتنے مستعد اور سرگرم ہیں۔ اگر آپ سرگرم ہو تو آپ کبھی تاخیر سے آ ہی نہیں سکتے۔ کیا ہماری عبادت جس وقت پہ شروع ہوتی ہے، کیا ہم اس وقت سے پہلے گرجا گھر میں موجود ہوتے ہیں، یا کیا ہم بڑے ریلیکس ہو کر اپنی مرضی سے خدا کے گھر میں آتے ہیں؟ خدا ایسے رویوں کو، ایسی سوچ کو، طرز زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اپنے ارد گرد اتوار کو دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں کئی دفعہ کلام کے وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہدیہ ڈالنے کے وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ لوگ ہدیہ ڈالے بغیر ہی چرچ سے باہر چلے جاتے ہیں، کلمات برکات لیے بغیر چرچ سے باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ بغیر تاخیر کے پہنچتا تھا اور کہتا تھا خداوند میں حاضر ہوں، بتا۔ اور جب آپ کسی شخص سے ملے اور وہ تاخیر سے آئے تو مجھے بہت برا لگتا ہے۔ مجھے ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور وہ لیٹ آئیں۔
میرا وقت جو ہے وہ آپ کی طرح ہی قیمتی ہے، اور آپ اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح ایک خادم جو ہے اس کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے، اس لیے وقت کو وقت سمجھیں اور وقت کی قدر کریں۔ حتیٰ کہ کوئی شخص جو غیر اہم ہے دکھائی دیتا ہے، اس کا ٹائم جو ہے اس کے وقت کی بھی قدر ہے، اور وقت پہلے ہی سے مقرر ہو، تو پھر ہم کون ہیں جو ہم خدا کو کہیں کہ کئی دو دفعہ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ شروع کریں میں آ رہا ہوں۔ یہ درست رویہ نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہوتے خداوند ابھی میں اتنا مصروف ہو کے ابھی نہیں آ سکتا۔ آپ کئی لوگ جو انتظار کرتے ہیں جی جب کلام شروع ہوگا ہم جائیں گے، ابھی تو گیت ہی گائے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی نظر میں جو پرستش کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ابھی تو تھوڑے سے لوگ آئیں، اچھا جب زیادہ لوگ آئیں گے ہم پھر جائیں گے۔ ہمیں خدا کے کام کے لیے، اس کی عبادت کے لیے وقت پر پہنچنا ہے۔ آمین۔ اور ہم کاہن کے تعلق سے دیکھ رہے تھے خدا کا وقت۔ اگر خدا آپ کی دعا کا تاخیر سے جواب دے، خدا تو ہمیشہ وقت پر ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے دیر لگا دی ہے۔ اس روز کاہن اپنے ہاتھ دھوتا تھا، اپنے پاؤں دھوتا تھا اور پھر نہاتا تھا پورے طور پہ روایت کے مطابق، اور اپنے ہاتھ پاؤں کو 10 دن اس روز دھوتا تھا، اور وہ نہاتا تھا بھی 5 روز اس دن نہاتا تھا۔ اپنا لباس پہننے کے بعد وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں دوبارہ دھوتا تھا۔ اعمال 16 باب 4 آیت بیان کرتی ہے، اور وہ کتان کا مقدس کرتا پہنے اور اس کے تن پر کتان کا پجامہ اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر کسی ہوئی ہو، اور کتان کا پجامہ ہو اور کتان کی کمر بند سے اس کی کمر کسی ہو، اور کتان ہی کا امامہ اس کے سر پر بندھا ہو، یہ مقدس لباس ہے، وہ ان کو پانی سے نہا کر پہنے۔ اور پھر پاک مقام میں کاہن داخل ہوتا اور وہاں پہ بخور جلاتا، اور پھر وہ باہر آ جاتا تھا 6 آیت میں، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ یسو کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑا، لیکن انسانی کاہن جو ہوتے تھے انہیں پہلے اپنے اور اپنے گھرانے کے لیے کفارہ دینا پڑتا تھا، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا تھا کہ وہ گنہگار ہے۔ ہمیں اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے خدا کی معافی کو، نجات کو حاصل کرنا اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں۔ شمالی دروازہ جو ہوتا تھا، اور پھر قربان تک، اور وہ قربان گاہ کے قریب بکرے کو لا کر اس پر اپنے ہاتھ رکھتا، اپنے گناہ کا اقرار کرتا، خدا میں نے گناہ کیا، میں ناپاک ہوں، میرے گناہ اور میرے گھرانے کے گناہ کو معاف کر دے۔ اور بآواز بلند وہ یہ دعا کرتا تھا، لوگ سنتے تھے، اور وہ کہتا تھا خدا کا نام عزت اور جلال پائے، اور وہ جانور پر اپنے ہاتھ رکھ کر اقرار کرتا تھا اور اپنے گناہوں کو اس پر لاد دیتا تھا۔ 7 آیت سے، پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدا ان کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خدا ان کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خدا ان کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خدا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خدا ان کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے،
اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ اسے قرعہ ڈالنا ہوتا تھا مشرقی سمت، اور پھر قربان گاہ کے جنوبی طرف ایک قرعہ ڈالنا تھا بکروں، اور ایک خداوند کے لیے اور ایک عزازیل کے لیے بکرے کو منتخب کرنا تھا۔ اس نے یہ قرعہ ڈالنا ہوتا تھا، ایک بکرا خداوند کے لیے، اور اس کے سر پر یہ مہر لگا دی جاتی تھی کہ یہ میں خداوند کے حضور اس بکرے کو قربانی کے لیے، گناہ کی قربانی کے لیے گزرانتا ہوں۔ اور یہ جو ہوتا تھا اس کے اوپر فیتا سا باندھ دیا جاتا تھا، نشانی لگا دی جاتی تھی کہ یہ خداوند کے حضور گناہ کی قربانی کے لیے مخصوص ہے۔ 11 آیت، اور ہارون خدا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے آگے لا کر اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے کو جو اس کی طرف سے خدا کی قربانی کے لیے ہے ذبح کرے۔ اور یہاں پر بیل کو ذبح کیا جا رہا ہے، کسی بھی جاندار کو اس طور سے ذبح کیا جاتا تھا۔ سردار کاہن جب دوسرے ہدیہ جات اور قربانی خدا کے حضور گزرانتے تھے، برا، بھیڑ یا کوئی بھی پرندہ جب خدا کے حضور لایا جاتا تھا، کیا آپ تصور کریں کہ اس جانور کو، جس پرندے کو جسے آپ نے خود سے پالا، اور اس کو خدا کے حضور لا کر قربان کرنا، اور ان کے لیے دکھ کا باعث بھی ہوتا ہوگا، تو یہ کیا ان کے جذبات پر جو ایک دکھ کی گھڑی ہوتی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جانور پرندے کو پالتے ہیں اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ذبح کریں تو یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو کسی کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، میرے گناہوں کے سبب سے اس کسی کا خون بہایا جائے گا۔ سردار کاہن اس جانور کو ذبح کرتا اور اس خون کو لے کر دوسرے کاہن کو دیتا، اور پھر خون کو چھڑک دیا جاتا تھا، اور جو کاہن ہوتا تھا اس خون کو ہلاتا رہتا تھا تاکہ خون جم نہ جائے، اور وہ ایک بخور دان کو لے کر جس میں خدا ان کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں بری خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون کو لیا جاتا، وہ کاہن اس خون کو ہلاتا رہتا تھا، اور اس دوران جو کاہن ہوتا تھا وہ مذبح پر سے انگارے لیتا تھا اور خوشبودار بخور لے کر اسے خدا کے حضور میں جلاتا تھا۔ اور وہ ایک بخور دان کو لے کر جس میں خدا کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں اور اپنی مٹھیاں بری خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردہ کے اندر لائے۔ اور وہ بخور اور انگاروں کو اندر لے کر آتا، پاک مقام میں وہ لائے جاتے تھے، اور پھر یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں پردہ کے درمیان جو ہے کاہن چل رہا ہے اور بخوردان کو اندر لے کر جا رہا ہے۔ یہ پہلا وقت ہوتا تھا جب پاک مقام میں کاہن جاتا تھا۔ احبار 16 باب 13 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس بخور کو خدا کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔
کوہ سینا پر جب موسیٰ خدا کے حضور گیا تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابر سے بھر گیا تھا وہ پہاڑ، اس پہاڑ پر ابر چھا گیا تھا، خدا کی حضوری وہاں پر تھی اور خدا کی حضوری وہاں پر موجود تھی، اور خدا نے کہا تھا کہ تم بخور جلا کر اس طرح کا دھواں پیدا کرنا۔ وہ انگاروں بھرے برتن میں بخور ڈالتا تھا اور اس سے دھواں اٹھتا تھا، اور وہ دھواں وہاں اس کو ڈھانپ لیتا تھا، اور ساری جگہ جو ہے وہ ڈھانپ دی جاتی تھی، وہ چھپ جاتی تھی۔ 14 پھر وہ اس بچڑے کا کچھ خون لے کر اسے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف سرپوش کے اوپر چھڑکے، اور سرپوش کے آگے بھی کچھ خون اپنی انگلی سے 7 بار چھڑکے۔ 7 مرتبہ اسے سرپوش کے اوپر خون چھڑکنا ہوتا تھا۔ بخور جلانے کے بعد کاہن پھر باہر آتا تھا۔ یاد کریں کہ ایک کاہن اس خون کو ہلا رہا ہوتا تھا اور وہ اس خون کو لیتا، اور پھر دوسری دفعہ وہ اندر جاتا تاکہ وہ عہد کے صندوق یعنی پاک ترین میں جا کر عہد کے صندوق پر خون کو چھڑکتا تھا، اور وہاں پر اس کو اندر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور سرپوش پر بھی جو مشرقی سمت تھا 7 بار اپنی انگلی سے خون چھڑکتا تھا۔ 15-16 پھر وہ خطا کی قربانی کے اس بکرے کو ذبح کرے جو جماعت کی طرف سے ہے، اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا تھا وہی اس سے بھی کرے، اور اسے سرپوش کے اوپر اور اس کے سامنے چھڑکے، اور بنی اسرائیل کی ساری نجاستوں اور گناہ اور خطاؤں کے سبب سے پاک ترین مقام کے لیے کفارہ دے، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے اور ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان، اور ایسا ہی وہ خیمہ اجتماع کے لیے بھی کرے جو ان کے ساتھ ان کی نجاستوں کے درمیان رہتا ہے۔ پاک ترین مقام میں خون ہر طرف چھڑکا جاتا تھا۔ پاک ترین مقام میں خون کی خوشبو آپ کو محسوس کر سکتے تھے، اور یہ بڑا ہی خوفناک منظر دکھائی دیتا ہوگا۔ یہ خون بہت ضروری تھا۔ اعبار 17 باب 1 آیت کے مطابق خون میں جان ہے، اور یہ مسیح یسوع کے اس خون کی طرف اشارہ ہے جو ہمارے لیے بہایا گیا۔ ہمارے گناہوں کے لیے یسوع نے اپنا خون بہایا۔ ہر برس ان کو یہ کفارہ دینا ہوتا تھا۔ تیسری بار کاہن اندر جا کر ہر طرف خون کو چھڑکتا تھا۔ یہ بکرے کا خون ہوتا تھا، اور گناہ کی قربانی کے لیے جو بکرا ذبح کیا جاتا تھا اس کا خون لے کر وہ تیسری مرتبہ اندر آتا اور اس خون کو چھڑکتا تھا، اور یہ پاک ترین میں خون چھڑکا جاتا تھا۔ کیونکہ لازم تھا کہ ہر ایک چیز پر خون چھڑکا جائے، کیونکہ اگر قربان گاہ ناپاک ہوتی تو گناہوں کا کفارہ جو لوگوں کے لیے دیا جانا تھا وہ بیکار ہونا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، وہ خدا کے حضور قابل قبول نہیں ہونا تھا۔ اس لیے ہر ایک چیز پر خون چھڑکا جانا ضروری تھا، اور ضروری ہے کہ یسوع کا خون میری زندگی کے ہر ایک کونے گوشے پر اثر دکھائے، چھڑکا جائے، تب بھی ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ میری زندگی، میرے جسم کا ہر ایک حصہ، میری جان کا ہر ایک حصہ خدا کے لیے پاک ٹھہرے۔ ہمیں اپنے ذہن و خیال و سوچوں کو گمراہ نہیں ہونے دینا۔ ہماری روح بدن جان ضرور ہے کہ یسوع کے خون سے ڈھانپی جائے۔ 16 باب 18-19 آیت بیان کرتی ہے، تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا،
16 باب 18-19 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہے، پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے، اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گردا گرد لگائے۔ مذبح کے سینگوں پر بھی خون لگایا جاتا تھا۔ اسے پاک ترین مقام سے باہر نکل کر اس کے خون کو مذبح کے سینگوں پر بھی لگانا ہوتا تھا۔ اپنی انگلی سے 7 بار اس نے خون جو تھا اس کو چھڑکنا ہوتا تھا۔ باقی خون کو قربان گاہ پر لگانے کے بعد جو باقی بچ جاتا تھا اور جنوبی مغربی حصے کی طرف اس کو انڈیل دیا جاتا تھا۔ قربان گاہ اور مذبح کے سینگوں پر لگانے کے بعد جو خون باقی بچتا تھا اس کے جنوبی اور مغربی سمت کی طرف لگایا جاتا تھا۔ اور قدرون وادی قدرون جو تھی وہاں پر وہ خون بہتا ہوا جاتا تھا، انہوں نے ایک نالی بنائی ہوئی تھی، اور قربانیوں کا خون اور جو باقی بچ جاتا تھا وہ قدرون کی وادی میں بہہ کر جاتا تھا۔ ابار 16-20-21 اور جب وہ پاک ترین مقام اور خیمہ استعمال مذبح کے لیے کفارہ دے چکے تو اس زندہ بکرے کو آگے لائے۔ 2 بکرے، ایک بکرا گناہ کے کفارے کے لیے ذبح ہو جاتا تھا اور ایک ابھی زندہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ زندہ بکرا پہلے بکرے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہوگا تو اس کے کیا احساس و جذبات ہوں گے۔ وہ بکرا جو ابھی زندہ ہوتا ہوگا، اس کے تعلق سے لکھا ہے، ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہ اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے۔ 2 بکرے کیوں؟ اور یہاں پر 2 بکرے کیوں ہیں، اس بات پر بھی ہم غور کریں گے۔ ہر لحاظ سے ہمارے گناہ ڈھانپے گئے ہیں، اور اس بکرے پر کاہن دعا کرتا تھا، اور یہ زندہ بکرا بیابان میں چھوڑا جاتا تھا۔ 22ویں آیت، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جائے، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ ساری بدکاریاں بکرا لے کر بیابان میں ویرانے میں چلا جاتا تھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ بیابان میں بکرے کو چھوڑ دیں تو وہ کتنی دیر زندہ رہے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور اس کو کھا جائے۔ جب وہ ملک کنعان میں آباد ہو گئے تو پھر وہ اس سے بیابان میں وہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ہو سکتا ہے وہ بکرا واپس آ جاتا، اور پھر وہ کاہن جو مقرر ہوتا تھا کہ اس کاہن کو لے جائے، عزازیل بکرا، اور وہ یہ کاہن کہہ رہا ہوتا تھا کہ میرے گناہوں کو بیابان میں لے جا تاکہ یہ گناہ مجھ پر نہ رہے۔ ان کی ساری بدکاریاں اس پر لا دی جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ دور چلا جا، میرے گناہوں کو لے کر چلا جا۔ اگر آپ اس بکرے کو چھوڑیں اور وہ واپس آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر اس کے مطلب ہے آپ کے گناہ واپس آ گئے ہیں۔ ان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوتا تھا کہ وہ بکرا واپس نہ آنے پائے۔ پھر ہارون
خیمہ اجتماع میں آ کر کتان کے سارے لباس کو جسے اس نے پاک ترین مقام میں جاتے وقت پہنا تھا اتارے اور اس کو وہی رہنے دے۔ پھر وہ اس پاک جگہ میں پانی سے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لے اور باہر آ کر اپنی سوختنی قربانی اور جماعت کو سوختنی قربانی گزرانے اور اپنے لیے اور جماعت کے لیے کفارہ دے۔ اور وہ کہانت کا لباس اتار لیتا تھا اور پھر بکرے کو روانہ کرنے کے بعد کہانت کا لباس اتارا جاتا اور پھر اپنے وہ معمول کے لباس کو پہن لیتا تھا۔ اس کہانت کے لباس کو واپس لے کر اور وہاں پر روشنیاں ہوتی تھیں اور ان روشنیوں میں بتیاں ہوتی تھیں اور اس لباس کو ان روشنیوں میں اس آگ میں جو مشعلیں جل رہی ہوتی تھی لباس کو جلا دیا جاتا تھا۔ یسوع کے دور میں یوحنا 7, 8 اور 9 باب اور یہ روشنیوں کا تہوار منایا جاتا تھا، اور اسی دوران تو اس عورت کو لائے تھے جو عین زنا کے وقت پکڑی گئی تھی۔ اور پھر یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں۔ یسوع نے راہ چلتے ہوئے ایک اندھے کو دیکھا اور یسوع نے اس کے لیے بھی ثابت کر دی کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اور اس قدر تیز روشنی ہوتی تھی مشلوں کی، ساری رات روشنی ہوتی تھی، اور وہ شہر میں بھی ہر طرف روشنیاں جلاتے تھے اور اس کو عید کو مناتے تھے۔ اور یسوع میں مکمل روشنی ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ 25ویں آیت، اور خدا کی قربانی کی چربی کو مذبح پر جلائے، اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے پانی سے نہائے۔ اور پھر گناہ کی قربانی کو مذبح کے اوپر لانا ہوتا تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ قربانی کو دور کر رہے ہوتے تھے۔ اور 26ویں آیت بیان کرتی ہے، اور جو آدمی بکرے کو عزازیل کے لیے چھوڑ کر آئے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ اور یہاں پہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ وہ بکرا واپس نہ آئے، وہ ایک چٹان پر کھڑا ہوتا اور وہاں سے اسے بیابان میں جنگل میں گرا دیتا تھا۔ اور یسوع کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس کے بدن کو نوچا گیا، اس کو مارا کوٹا گیا تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ اور اس بکرے کو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے چٹان پر کھڑے ہو کر دھکیل دیا جاتا تھا۔ 27 اور 28 آیت، اور خدا کی قربانی کے بچڑے کو اور خدا کی قربانی کے بکرے کو جن کا خون پاک ترین مقام میں کفارہ کے لیے پہنچایا جائے، ان کو وہ لشکرگاہ سے باہر لے جائیں اور ان کو کھال اور گوشت اور فضلات کو آگ میں جلا دیں، اور جو ان کو جلائے وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اس کے بعد وہ لشکرگاہ میں داخل ہو۔ پاک مقام میں بخور جلایا جاتا تھا اور چراغ دان جو ہوتا تھا اس کی بتیاں روشن کی جاتی تھیں۔
شروع میں اور آخر میں یہ عمل دہرایا جاتا تھا۔ کیا آپ اپنے چراغوں کو روشن رکھتے ہیں اور سب سے پہلے انہیں اور پاک مقام میں انہیں بخور لانا ہوتا تھا تاکہ دھواں بن جائے، اور پھر بکرے کا خون لایا جاتا تھا اور چھڑکا جاتا تھا۔ پھر اب چوتھی مرتبہ انہیں کیا کرنا ہوتا تھا؟ چوتھی مرتبہ جب کاہن اندر جاتا تھا وہاں پر وہ اور پھر وہ جو چیزیں اندر لے کر جاتا تھا ان کو باہر بھی لاتا تھا، وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے واپس لے کر آتا تھا۔ کاہن پاک مقام سے باہر آتا، اپنے آپ کو دھوتا اور پھر لباس بدل لیتا تھا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتا تھا اور کہانت کا لباس اتار دیتا تھا اور اپنے معمول کا لباس پہن لیتا تھا اور وہ گھر چلا جاتا تھا اور وہ خوشی کی ضیافت کرتے تھے اور وہ شادمان ہوتے تھے کہ میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ لوگ جب خدا کے حضور آئیں، خدا کے حضور خوشی اور شادمانی سے واپس لوٹیں، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، گناہوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے۔ خدا کرے کہ اب عبادات کے لیے جب ہم خدا کے حضور جمع ہوتے ہیں وہ خوشی، شادمانی، شکر گزاری کا مقام بن جائیں تاکہ ہم خداوند کی نیکی اور بھلائی کا جشن منا سکیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تو نے ہمیں یہاں پر اپنے کلام کو سیکھنے، پرستش اور عبادت کرنے کا موقع دیا۔ تیرا نام ہماری زندگی سے عزت اور جلال پائے۔ خداوند، ہم نے سردار کاہن کی خدمت اور کفارے کے سارے پروسیس کو خداوند آج ہم نے دیکھا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے اور ہم نے تیرے بیٹے یسوع کی موت اور کفارہ بخش موت کے بارے میں جانا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں پرانے عہد نامہ کا یوم کفارہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیشہ کے لیے یسوع کے کفارے کے وسیلے سے، خون کے وسیلے سے ہمارے گناہ دھل چکے ہیں۔ تیرا شکر خداوند، ہر بار جب ہم تیری حضوری میں آئیں اس ایمان کے ساتھ آئیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہم دھل چکے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو اس وقت کے لیے تاکہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ تیرے بڑے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند ہماری روح بدن جان تیرے لیے پاک رہیں۔ فضل بخش دے کہ ہم پورے طور پر تیرے تابع ہو جائیں۔ ہماری زندگی، ہمارے گھرانے اور ہماری زندگی کا ایک ایک حصہ خداوند تیرے تابع ہو۔ ہماری لاپرواہیوں، سستیوں کو معاف کر کے ہم تیری عبادت اور پرستش مناسب طور پہ کرنے نہ کر پائے۔ ہم نے کئی چیزوں کو نظر انداز کیا، ہم نے کئی ایک چیزوں کو خداوند لائٹ لیا۔ او خداوند، خدا ہمیں معاف کر۔ تیرا شکر ہو آج کے سیکھے سکھائے گئے کلام پر، اس پر تیری برکت ٹھہرے۔ یسوع ناصری کے نام میں آمین۔